آج اس الیکشن میں دیکھیں اب نمبر جو ہے ڈبل ہو گئے، 4 ہو گئے، اور اس کے علاوہ ہاؤس آف لارڈ میں دیکھیں اب پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا، 2-3 دوست ہمارے اور تو یہ سلو پروگریس ہے، لیکن اس میں دیر ہے اندھیر نہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے۔ اور کمیونٹی کی گروپ بندی کے حوالے سے جیسا کہ انہوں نے بات کی، آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ بالکل صحیح ہے، گروپ بندی جو ہے یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم گروپ بندی کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں انگلستان میں رہ کے، برطانیہ میں رہ کے پاکستان کی سیاست میں اپنی اتنی انرجی ضائع کر رہے ہیں، اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں کہ وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس سے ہماری کمیونٹی جو ہے وہ آپس میں بکھری ہوئی ہے، کوئی مسلم لیگ کے ساتھ ہے، کوئی PPP کے ساتھ ہے، کوئی کسی اور جماعت کے ساتھ ہے۔ تو خدارا میرا آپ کی وسعت سے درخواست ہے اپنی کمیونٹی سے کہ کائنڈلی آپ انگلستان میں رہ رہے ہیں، ہمارا فیوچر اسی ملک کے ساتھ منسلک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اب یہاں کی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہم اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں، ہم اپنے زیادہ سے زیادہ نمائندے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھیج سکیں، کونسل میں بھیج سکیں، ہاؤس آف لارڈ میں بھیج سکیں، تاکہ وہ ہماری آواز جو اٹھی ہوئی ہے اس کو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی اگر یہ مختلف ہمارے جو یہاں پر برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی اگر وہ کام کرتی ہیں تو سر ان کا اینڈ آف دا ڈے مقصد تو یہی ہے نا کہ وہ ہمارا وطن جو ہے، ایک ہمارا وطن یہ ہے، ایک ہمارا وطن جو ہے پاکستان ہے، اس سے انکار تو نہیں کر سکتے ہم، اس کی ترقی اور خوشحالی بھی تو سر ہم نے ہی دیکھنی ہے نا۔ دیکھیں جی، پاکستان ہماری مدر لینڈ ہے، ہمیں اس سے بہت زیادہ محبت ہے، تو پھر یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم انرجی ویسٹ نہ کریں؟ ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے پاکستانی جماعتوں کا یا سیاست کا، وہ میرے خیال میں اس ملک میں ہمیں وہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس پہ زیادہ انرجی نہیں ویسٹ کرنے چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے نمائندے پارلیمنٹ میں بھیجیں گے، ہاؤس آف لارڈ میں بھیجیں گے، کونسل میں بھیجیں گے، تو وہ پاکستان کی لابنگ کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم جماعتیں بنا کے جو چاہیں پاکستان کی جماعتوں میں حصہ لیں اور جو چاہیں ریزولوشن پاس کریں، اس کا پاکستان میں کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم ہاؤس آف لارڈ میں، پارلیمنٹ میں پاکستان کے حق میں کوئی قرارداد پاس کرواتے ہیں تو اس کا بہت بڑا اثر ہوگا اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری جو خواہش ہے یا درخواست ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی انرجی جو ہے وہ اس پہ لگائیں، یہاں کی سیاست میں لگائیں، آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں تاکہ ہم ملک کی خدمت کر سکیں۔ بالکل دوبارہ آتا ہوں۔ طارق احمد صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اسی ایشو کو آگے لے کے چلتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں آپ ان کی بات سے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم یہاں پر رہ کر تھوڑی بہت کنٹریبیوشن کر دیتے ہیں پاکستان کی ترقی کے حوالے سے، اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انرجی ہم ضائع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ اتفاق کرتے ہیں یا آپ اس کو کس رنگ سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ پاکستان کے بہت بے انتہا مسائل ہیں ایسے، اور اس بات سے میں بالکل واضح ہوں، یہ جائز بات ہے، یہ ایسی بات آپ نے اٹھانی ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ یہاں کے پارلیمنٹ میں کیا اور پارلیمنٹس میں بھی اٹھائی جا سکتی ہے اور اٹھائی جا رہی ہے کہ یہاں انصافی کی، جب انصاف کی ضرورت ہو۔ مگر یہ جو خیال آ رہا تھا جب آپ بات بھی کر رہے تھے کہ جب پاکستان قائم ہوا ہے اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 بنیادی چیزیں، فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن کا ذکر کیا تھا، اور آج کل جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور یہاں کی کمیونٹیز میں دیکھ رہے ہیں کہ 2 چیزوں کا بالکل جو کہتے ہیں ایک ویکیوم پیدا ہوا ہے، عدل اور انصاف، دونوں چیزیں جو ہیں بالکل آپ کو نظر نہیں آتی۔ کیا پاکستانی کمیونٹیز میں دیکھیں جو پاکستان میں قائم ہیں، وہاں کے سیاستدان ہیں، اور اسی طرح یہاں کی کمیونٹیز میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہماری کوشش ادھر برطانیہ میں ہونی چاہیے کہ، اور میں پھر اس بات پہ آؤں گا کہ ٹھیک ہے ہمارا جو پاکستان سے ایک تعلق ہے وہ پیار کا ہے، ایک محبت کا ہے، انسانیت کا ہے، اور جب ہم اپنے پاکستان کے جو وہاں حالات کو دیکھتے ہیں اس سے ایک لازمی بات ہے، ایک تعلق کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے افسوس ہوتا ہے، مگر یہاں کی جو سیاست ہے اور یہاں کی جو پارٹیز ہیں ان کی توجہ جو ہے یہاں کی کمیونٹیز کے، جس میں پاکستانی کمیونٹی بھی شامل ہے، ان کے مسائل کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے۔ اور جب پاکستان کا ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے تحت، فارن افیئرز کے تحت وہ آواز اٹھائی جائے گی، اور ہم کر رہے ہیں پوری پارٹیز میں، یہ کوئی حکومتی پارٹی کا صرف نہیں ہے شعبہ، سب پارٹیز یہ بات اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ یہ اب جیسا کہ ہم اب بات کر رہے ہیں
انہوں نے بڑی اچھی بات کی, میں کسی حد تک ان سے متفق ہوں. بہت اچھی باتیں کی, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ بحث پہ جائیں گے تو وہ پھر اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست کو بھی تھوڑا سا کنٹینیو رکھنا چاہیے, مگر یہ کہ یہاں پر سیاست میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر اگر ہم ہاؤس آف پارلیمنٹ, ہاؤس آف لارڈ میں ہوں گے تو وہاں پر جا کر پاکستان کے لیے ہم زیادہ اچھی لابی بنا سکتے ہیں, زیادہ اچھی آواز اٹھا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جو پاکستان کے خلاف کوئی پالیسی وغیرہ اگر بن رہی ہو یا اس کے بارے میں کوئی پالیسی بن رہی ہو اس میں ہم نرمی لا سکتے ہیں. مگر یہ بتائیے کہ ہاؤس آف لارڈ میں ہمارے جس طرح ایم پیز, لارڈ جو ہیں ممبران, اور جس طرح ایم پیز جو ہیں ہاؤس آف پارلیمنٹ میں بڑھ رہے ہیں, پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو آپس میں کتنا مضبوط دیکھ رہے ہیں آپ؟ بڑھانے میں آپ ابھی ریسنٹ مثال دیکھیں, جب پریزیڈنٹ زرداری یہاں آئے تھے پاکستان سے, اس وقت جو حالات تھے پاکستان کے, بہت لوگوں نے آواز اٹھائی کہ شاید ان کا یہاں آنا اس وقت مناسب وقت نہیں ہے, وہ ان کی اپنا فیصلہ تھا. خیر مگر اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان انڈیا جب گئے تھے ان نے کچھ بیانات دیے تھے. اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ جو ہماری کالیگ ہیں اور دوست بھی ہیں ہماری بینرس وارسی, ان نے اس وقت کیا رول ادا کیا, اور اس کے نتیجے میں وہ جو ایک تعلق تھا جو اس وقت فرکشن پیدا ہوئی تھی اس کا ایک حل ڈھونڈا گیا. تو آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ ایک آپ رول ادا کر سکتے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں, اور یہ آپ کے سامنے قائم مثالیں ہیں, کیا ہاؤس آف لارڈز میں ہوں یا ہاؤس آف کامنز میں ہوں, پارلیمنٹ میں مل کے, اور یہ چیز آپ لوکل کاؤنسلز میں بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے طارق احمد صاحب, احمد شاہ صاحب, ہمارے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ناظرین دوبارہ گفتگو میں آپ کو اور محترم ہمارے جو دو مہمان ہیں آنریبل گیسٹ ان کو شامل رکھیں گے. بڑے ہی اہم ایشو پر بات کر رہے ہیں. ہمیشہ ہم پاکستان کی سیاست پر جو ہے بات کرتے ہیں, پاکستان میں شدید جو عوام جو ہے ان کو بحرانوں کا سامنا ہے اس پر بات کرتے ہیں, مگر یہاں پر جو عوام کو مسائل ہیں, آپ کو جو مسائل کا سامنا ہے, جن مسائل کا, اس پر جو آپ کے لیڈران جن کو آپ لوگ منتخب کرتے ہیں اس پر ان کے کیا اقدامات ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس بارے میں تھوڑی سی ڈسکس کر رہے ہیں. اور ہماری جو کمیونٹی ہے وہ جیسا کہ لارڈ طارق احمد صاحب نے کہا ہے کہ عدل و انصاف اور اتحاد جو ہے, اس یہ جو تین چیزیں ہیں اس پالیسی پر جو ہے وہ نہیں چل رہی, اور اگر نہیں چل رہی تو ان کو چلنا چاہیے. اس پر تھوڑی سی بات کریں گے. وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام یورو کی آواز لندن اسٹوڈیو سے لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. بات آج ہم برطانیہ میں مقیم پاکستانی ہماری جو کمیونٹی ہے ان کے مسائل پر, اور ہمارے جو لیڈران ہیں, جو ہمارے جس کمیونٹی کے منتخب کردہ لیڈران اور اس کمیونٹی کی جانب سے جو نمائندگی کر رہے ہیں, لیڈرشپ جو ہے وہ ہاؤس آف پارلیمنٹ میں, ہاؤس آف لارڈ میں اور مختلف کونسلز میں میئر ہیں, وہ ہماری کمیونٹی کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہماری کمیونٹی جو ہے وہ آپس میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. آج ہمارے درمیان لارڈ طارق احمد صاحب اور احمد شہزاد صاحب جو کہ نیشنل چیئرمین ہیں BAME کے لیبر کے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے پروگرام میں دوبارہ لارڈ طارق احمد صاحب سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون حق صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں حقرض کر رہا ہوں. جی حق صاحب, داؤد احمد چودھری بات کر رہا ہوں وانسورتھ سے. جی داؤد صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پروگرام میں کیا کہنا چاہیں گے جناب؟ بہت شکریہ. میں محترم طارق بیٹی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. جی آپ بات کر رہے ہیں سر. طارق صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم طارق بیٹی صاحب. ایک تو آپ کو خوش آمدید اور بڑی خوشی ہوئی, آپ کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. وعلیکم السلام, جزاکم اللہ. اور دوسری یہ بھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہم ظاہر سی بات ہے اس ملک میں رہتے ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ میں اس ملک کا باشندہ ہوں اور اس ملک میں پیدا ہوا ہوں. جی. اور بڑی اچھی سوچ ہے یہ کہ جس ملک میں بندہ رہتا ہو اس ملک کے ساتھ وفاداری اور اس کے حق میں ہمیں سوچنا اور کام کرنا چاہیے. میرا کوشچن ہے طارق بیٹی صاحب, آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس کمیونٹی میں رہتے ہوئے اس کمیونٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور حق صاحب بھی اسی کے متعلق ہی فرما رہے ہیں. تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے ادھر ایک کمیونٹی اپنا ساؤتھ ویسٹ میں ہی ایک گروہ ہے جو کہ دوسرے گروہ کے بارے میں کہتا ہے جی ادھر سے فلانی جگہ اگر قبیلے کا کوئی شخص ہے, فلانے فرقے کا کوئی شخص ہے, تو اس سے یہ چیز نہیں پرچیز کرنی چاہیے, تو دوسرے لوگوں کو اس کے اوپر اکساتے ہیں.
मतलब इस तरीके की यकीनन आपके सामने भी ये चीजें आई हैं, तो इस सिलसिले में आप लोगों का क्या कोई प्लान है या इसको जी ठीक है, कैसे रोका जाए? बिल्कुल ठीक है दाऊद साहब, आपका सवाल जो है वो पहुंच चुका है, मैंने नोट कर लिया है इस सवाल को। मैं अहमद शहजाद साहब और तारिक साहब जो हैं उनकी खिदमत में पेश करूंगा और इसका जवाब जो है वो लेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी लुत्फुर रहमान बात कर रहा हूँ किंगस्टन से। लुत्फुर रहमान साहब खुशामदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो तारिक साहब को मुबारकबाद पेश करूँ उनके न्यूली इलेक्ट होने पर। जी बिल्कुल। और दूसरा मेरा आपके दोनों मतलब मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से एक सवाल है जी कि अभी दोनों की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, ठीक, जो हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तानी कम्युनिटी, जी दोनों का नजरिया ये है कि जितना हम मुत्तहिद होंगे ठीक, उतने हमारी आवाज बेहतर होगी बेशक। एक बरतानिया में। बेशक। तो ये दोनों को लायमल पेश कर सकते हैं? तारिक साहब स्पेशली अभी नए आए हैं जी कि क्या इनके नजदीक है कि किस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी आपस में मसाइल खत्म करके और मुत्तहिद हो सके ताकि हम आगे बेहतर तौर पे अपनी आवाज पेश कर सकें? ठीक है लुत्फुर रहमान साहब, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप लाए अमल के हवाले से बात कर रहे हैं, दोनों मेहमानों की खिदमत में ये जो सवाल है ये पेश करेंगे। हमारे साथ कोई कॉलर है? जी जी हेलो। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब और कहाँ से? जी वालेकुम सलाम। अता साहब मैं नासिर भट्ट बोल रहा हूँ। जी नासिर भट्ट साहब खुशामदीद कहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में? मैं पहले तो लॉर्ड अहमद साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बेशक, और उनके साथ ही मैं दूसरे दो जो अहमद शहजाद साहब से जी लॉर्ड बने हैं, लॉर्ड कुर्बान हसैन अच्छा जी से, जी बेशक, और सर नून को मैं भी मुबारक देना सर गुलाम चाहता हूँ, नून, ठीक, वो भी हाउस ऑफ लॉर्ड में ज्वाइन हुए बेशक हैं। जी। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब देखें तो तीनों पार्टीज की जो लिस्ट देखें तो तीनों में एक एक एशियन और पाकिस्तानी वगैरह उन्होंने शामिल किया है, जी बेशक। और एक ट्रेंड शुरू हो गई है तीनों पार्टीज में। वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा हो, मतलब कि जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आए, ठीक। और इसके अलावा मैं पहले जो गुफ्तगू हो चुकी है उसके बारे में यह कहना चाहता हूँ कि तीनों पार्टीज में यहाँ इस मुल्क में 100 के हिसाब से काउंसलर्स अब मौजूद हैं तीनों पार्टीज में, ठीक, और बेइंतहा कोशिश की जा रही है इस मुल्क की पॉलिटिक्स में, ठीक। तो उसको भी नजर रखना चाहिए कि ये एक आस्ता आस्ता ये कार्रवाई चल रही है, ठीक, और इंशाल्लाह आगे जाकर ये बढ़ती जाएगी। और जो टाइम गुजर रहा है पार्लियामेंटेरियंस, काउंसलर्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हमारे मेंबर्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहता था कि ये जो है ना ये सिलसिला चल रहा है और आस्ता आस्ता ये आगे चलेगा, ठीक। और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि हमारी जो आवाज और हमारी जो जरूरत थी उसको सही नजर पे इंशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। नासिर भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगले कॉलर जो है उनकी तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कौन सा? लॉर्ड तारिक बीटी साहब से बात करना चाहूंगा। जी आप कर रहे हैं? कौन साहब कहाँ से? मैं जफरुल्लाह बोल रहा हूँ क्राइडन से। जफरुल्लाह साहब खुशामदीद कहते हैं, आप बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत खुश हुआ हूँ आज तारिक साहब को देखकर टीवी पर और उनकी लॉर्डशिप रिसीव करने पे उनको मैं बहुत मुबारकबाद बेशक देता जी, हूँ। बिल्कुल बहुत खुशी की बात यकीनन ये डिजर्व करते हैं क्योंकि मैं जाती तौर पे इनको जानता हूँ कि इन्होंने और इनके वालिद साहब ने जो इस कम्युनिटी में और यूके में खिदमात अंजाम दी हैं। बेशक बेशक, क्यों और मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। काश कि आज इनके अब्बू जान भी जिंदा होते और वो इनको देखते और फख्र करते। और ये मेरे बेटे से बात कर लीजिए। अस्सलाम तारिक बीटी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नाम ताशफीन जफर है। अल्लाह में आपको और कामयाबियां अता करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी जफरुल्लाह साहब। हम आपके जज्बात की जो है वो कदर करते हैं। बेशक जहाँ पर खुशी होती है वहाँ पर गम भी होते हैं, और जहाँ पर गम होते हैं वहाँ पर खुशी भी होती है। अगले कॉलर जो उनकी तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? जी अरशद खान फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। अरशद खान साहब खुशामदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे जनाब? तारिक साहब को मैंने मुबारक देनी थी। अच्छा, इसके अलावा जी लॉर्ड तारिक अहमद साहब, इनकी मुबारकबाद जो है इनको पहुंच गई अरशद खान साहब की तरफ से। और क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। अरशद खान साहब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं जी ऑक्सफोर्ड से।